آپ نے ایک شعر بڑا سنا ہوگا، میں نے بھی یہاں 13 سال بولا ہے، 13 سال بولا ہے۔ کتنی بار آپ نے مجھ سے شعر سنا ہوگا، میرے بعد بھی مقررین آتے رہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب قلندر صاحب تشریف فرمائے۔ میں ایک بات بتا دوں، ناگپور میں 10 روزہ محرم کی مجلسوں کی بنیاد رکھنے والی ذات ہے۔ وہ بچپنا تھا جب میں سائیکل چلاتے ہوئے حضرت کے بیان سننے صدر جاتا تھا۔ وہ دور تھا کہ حضرت کی ایک لونا تھی، لونا پہ حضرت مجھے لے جاتے تھے۔ حضرت یاد ہے نا؟ وہ دور ہے، وہی دور کی برکتیں ہیں نا، وہی حضرت کو ہی دیکھ کے سیکھا ہے ہم نے کہ یار حضرت بولتے ہم بھی بولے۔ 13 سال ہم نے بھی بولا۔ بنیاد ناگپور میں رکھنے والی ذات موجود ہے، کئی سال بولا۔ تو حضرت نے بھی وہ شعر بارہا پڑھا ہے، بارہا شعر، بلکہ باخدا کہہ رہا ہوں میں نے ان کی زبانی وہ شعر سن سن کے یاد کیا تھا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پنہا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سنا ہے؟ آج تک یہی سنا ہے، مگر ایک نئے محقق شیعہ میں پیدا ہوئے۔ ارے کہا وہ 2 مصرے اور تھے، وہ سنیوں نے غائب کر دیے۔ یہ 4 ہی پڑھ رہے ہیں تو سب 2 اور تھے، میں کھوج کے لایا ہوں۔ یہ وہ قوم ہے کہ کوہ ہمالیہ سے کیا کیا کھوج کے لاتے ہیں اللہ جانے۔ ان کو آوازیں آتی رہتی ہے نا، تو ان کو بھی آواز آئی کہ 2 شعر چھپا دیے گئے تھے، تو بیان کر۔ سنو مولوی صاحب کو، اور اس کے بڑھاپے میں ترس کھاؤ، اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے چلا جائے۔ بات تو ابھی یہاں تک رکی ہوئی تھی، علی خدا ہے، اب تو بھائی اہل بیت خدا ہے، اب حسین بھی خدا ہے۔ حسین بھی کون ہے؟ ان کے یہاں ایک خدا کا تصور ہی نہیں ہے بھیا، 12-13 خدا ہے ان کے یہاں، پورے مشرکین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ سنیے صاحب ضعیف العمر صاحب کو، ان کو کیا کہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ابھی تک آقا معین الدین چشتی کے اشعار آپ نے سنے۔ شاہ است حسین، کتنی شعر ہیں؟ 4۔ اصل میں یہ 4 نہیں تھے، 6 تھے۔ بیچارے علم سے یتیم ہے، وہ شعر نہیں ہے، 4 مصرے ہے، 4 شعر نہیں ہے۔ اس بیچارے کو شعر کی تمیز نہیں، شعر اور مصرے میں تمیز نہیں، علم سے پیدل۔ وہ 4 مصرے ہیں، 4 شعر۔ اب مصرہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھاؤں کہ بھائی بہت وقت ہو جائے گا، بس جو سمجھ رہے سمجھے، جو نہ سمجھے بعد میں ویڈیو سنتے ہوئے سمجھتے رہے۔ اس بیچاروں کی علم الیتیمی دیکھو کہ وہ 4 مصرے کو 4 شعر بول رہا ہے۔ اور بتاؤں گا ان کی صلاحیت کتنی ہے۔ چور ایسے پکڑے جاتے ہیں، چوروں کو جو پکڑا جاتا ہے نا کہ کہاں پھیکم پھاک ہو رہی ہے، اس طرح پکڑے جاتے ہیں چور۔ بہرحال وہ 4 ان کے بقول شعر سن لی۔ اصل میں یہ 4 نہیں تھے، 6 تھے۔ جو 2 چھپائے گئے وہ بھیجے گئے ہیں مجھے کہ جا کے مومنین کو سنا۔ خدا کی قسم میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، منبر دیکھیں، منبر پہ دیکھیں، میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ جتنا منبر پہ شیعہ مقرر جھوٹ بولتا ہے نا، اتنا زمین پہ نہیں بولتا ہوں۔ جتنا جھوٹ وہ کرسی پہ بیٹھ کے بولتا ہے نا، اتنا زمین پہ نہیں بولتا ہوں۔ منبر پہ دیکھیں، میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، حکم ہے کہ یہ جا کے پہنچا دو، اور خدا کرے آپ میں اس شعروں کے سننے کا تحمل ہوگا، پھر تو میں سناتا ہوں، ورنہ نہیں سناتے۔ جو ذوق رکھتے ہیں خدا کے لیے، ان کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں۔ چھپا دیے گئے، کہیں حسین ہی نہ مانا جائے۔ اور ابھی صبح خدا کی قسم مجھے حکم استخارہ آیا، یہی سنانا ہے۔ میرا ارادہ کچھ بدلا تھا کہ پتہ نہیں آپ متحمل ہیں یا نہیں، حکم ہے بالکل یہی پڑھنا ہے، کسی اور کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تحمل ہے تبھی تو اجازت ملی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے بالکل اندر بیٹھ کر معین الدین چشتی نے امام کو بالکل مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حسین دین ہے، دیندار نہیں۔ ہائے 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 اے میں جملہ کہنے لگا ہوں، حسین دین ہے، دیندار نہیں۔
انبیاء دیندار ہیں، حسین دین ہے۔ تکفیراللہ، لا حول ولا قوة۔ انبیاء دیندار ہے، حسین دین ہے۔ کیا تشریح کیا اس شعر کی۔ اب چلیے اس پہ میں نہیں روک رہا ہوں، ابھی ایک ایک بات پہ اگر تبصرہ کرے تو بہت وقت لگ جاتا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ انبیاء دیندار ہیں، حسین دین ہے۔ دی پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ پناہ اللہ کو دینی چاہیے تھی، جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے۔ جو اللہ کے کام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب بچے بھی جو پیدا ہو رہے وہ اللہ نہیں پیدا کر رہا، حسین کے پیدا ہو رہے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، حسین برسا رہے ہیں۔ صاحب سب اللہ کے کام کون کر رہے ہیں ابھی؟ حسین۔ یہ کفر کی باتیں ان کی۔ جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے۔ آگا جی دو شعر، وہ دو شعر جو انظار عالمین سے چھپا دیے گئے، وہ شعر میں سنانا چاہتا ہوں۔ ندائے روحی، ندائے روحی، اے ہیں جس دن اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں۔ اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں آئی ہے۔ ندائے روحی، ندائے روحی مانے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنی روح پھونکوں، جب میں پھونکوں اور اپنی روح پھونکوں، یہ کہہ کے معین الدین فرماتے ہیں ندائے روحی روح است حسین۔ یہ شعر چھپائے گئے تھے، ابھی رکیے، اب تھوڑا ابھی باقی بھی ہوا ہے نہیں ویڈیو کمپلیٹ۔ اس کے بعد تو بہت بڑا کفر بکا انہوں نے کہا کہ جو دو شعر چھپائے تو کیا تھے؟ ندائے روحی روح است حسین۔ اور دلیل کیا ہے؟ کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے پارہ نہیں بتایا، میں بتا دوں پارہ، آیت، پیج سب بتا دوں۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 29 پڑھی انہوں نے، جس میں اللہ نے فرمایا، پوری آیتیں پڑھی، بیچ کا ٹکڑا لیا اس سے اپنے مطلب کا۔ پوری آیت کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں جب میں آدم کو سوار دوں، میں آدم کو سوار دوں اور اپنی جانب سے روح ڈالوں، اپنی روح ڈالوں نہیں ہے وہاں مراد، حالانکہ من روحی کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ میں اپنی روح ڈالوں، لیکن یہ آیتیں متشابہ ہیں جس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں آیتیں متشابہ ہو وہاں تعویل سے کام لیا جائے گا، حتی الامکان تعویل بنتی ہے تو ٹھیک، نہیں بنتی ہے تو اس کا ترجمہ بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو متشابہ ہونے کی بنیاد پر محتاط ترجمہ فرمایا وہ کیا؟ اللہ نے اپنی جانب سے روح ڈالی، اپنی روح نہیں ڈالی۔ کیوں؟ اللہ نہ روح ہے نہ جسم ہے، جسم روح سے پاک۔ لیکن اس کا انہوں نے ڈائریکٹ ترجمہ کیا کیا؟ اللہ نے جب آدم میں اپنی روح ڈالی، وہ روح است حسین، جو اللہ کی روح تھی جو آدم میں چلے گئی، وہ کون تھے؟ وہ روح خود حسین تھے۔ یہ دو شعر تو چھپا دیے گئے۔ اب اس کا یہ پہلا مصرع تھا، دوسرا مصرع سنیے آگے۔ اب پورا جاہل مجمع واہ 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 کر رہا ہے اس پہ۔ ندائے روحی روح است حسین۔ نا 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 نا، بہت بڑی بات ہے میرے پتر، بہت بڑی بات ہے۔ انہی جھگڑوں کے لیے تو چھپا دیے گئے تھے، اس جھگڑے کے لیے چھپا دیے گئے تھے اور یہ ظاہر کر کے جھگڑا لڑوا رہے ہیں، ہے نا عقل کے پیدل؟ جھگڑا نہ ہو اس لیے چھپا دیے گئے تھے، یہ بتا رہے تاکہ جھگڑا ہو جائے۔ انہی جھگڑوں کے لیے تو چھپا دیے گئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اسم اللہ، اگر آپ سارا دن بھی داد دیتے رہے تو کم ہے، خدا کی قسم۔ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسم اللہ، اللہ جو اسم ہے یہ تو نام ہے۔ پہلے میری غور فرمائے، اسم اللہ، وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ تو اسم ہے، وہ بابا نام ہے۔ اسم اللہ ذات است حسین۔ سمجھ میں آیا کچھ؟
ارے اللہ تو یہ نام ہے، ذات حسین، اللہ کی جو ذات ہے وہ حسین ہے، حسین ہی ذات اللہ ہے، یہ تو صرف نام ہے، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، سارا ڈپارٹمنٹ اس نے حسین کو دے دیا، سارا تم سنبھالو خدائی کے کام، میرا تو صرف نام اللہ رہ گیا، بس میں نام کا اللہ ہوں، ذات اللہ کی اگر کوئی ہے، ذات است حسین، اللہ کی لعنت ہو اس کھوسڑ بڈھے پہ جو غریب نواز پہ تہمت لگا رہا ہے۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ 633 ہجری میں غریب نواز کا انتقال ہوا، 633 ہجری میں کب وصال ہوا سرکار غریب نواز کا؟ اور ابھی کون سا ہجری ہے؟ 1441، مائنس کیجئے ذرا اس میں 1441 میں سے آپ 633، 808 سال ہو گئے سرکار غریب نواز کے وصال کو، 808 سال تک یہ شیر چھپے ہوئے تھے، اس داڑھی منڈے کو بتائے گئے، 808 سال کے بعد اس جو ہے جاہل کو بتائے گئے، اور وہ بھی کیسے بتائے گئے؟ استخارہ کیا اس نے، تو غریب نواز نے کہا کہ صاحب بتا دو، تو چھپائے کیوں گئے تھے؟ کہا جھگڑا نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے، اس وقت جب جھگڑے کا ڈر تھا تو آج تو اس سے بڑا زیادہ جھگڑے کا ڈر ہے، تو آج کیوں بتا دیے؟ اور اس جاہل کی علمی صلاحیت تو آپ دیکھیں کہ مصروں کو شعر کہہ رہا ہے بندہ، اور یہ ربائی ہے، حضرت توجہ جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ ربائی۔ ربائی کی تعریف ہی ہے کہ جس میں 4 مصروں اس کو ربائی کہتے ہیں، اور یہ 2 جوڑ دو تو پھر ربائی نہیں رہی، 6 ہو گئے تو 6 جو اس میں ہو جائے 6 مصرے تو اس کو ربائی نہیں کہتے، اور یہ ربائی ہے۔ تو اس جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ ارے بیوقوف اور ربائی تھی تو یہ 2 مصرے کہاں سے آ گئے آسمان سے اتر کے؟ جی دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں خود کربلا گیا ہوں سرکار امام حسین کے روزے پہ، تو 4 مصرے ہی لکھے ہوئے دیکھے، وہاں گیٹ پر لکھے ہوئے ہو، سرکار غریب نواز کا بھی نام لکھا ہوا ہے نیچے، معین الدین چشتی، سبھی یہی پڑھتے آ رہے، علماء لکھتے آ رہے، یہ خود گڑھ کے غریب نواز کے کھاتے میں ڈال دیا، اور کفریہ شعر کہ معاذ اللہ غریب نواز یہ کہیں گے کہ حسین ہی اللہ ہے۔ اور یہ شعر کہاں سے آئے؟ کتاب میں نہیں آئے، روایت نہیں آئی کہ فلاں نے فلاں سے سنا، استخارہ کیا تو آواز آئی شعر سنا دو۔ تو اب مجھے بھی کل رات میں آواز آئی، میں بھی استخارہ کر رہا تھا، یا سرکار غریب نواز اس کا رد کروں کیا نہیں کروں؟ غریب نواز نے بشارت دی، کہا سنا دو اور اعلان کر دو یہ جاہل پاگل بڈھا ہے، کافر بڈھا ہے، اعلان کر دو۔ مجھے بھی آواز، ورنہ میں بھی نہیں سنانے والا تھا۔